آج کا سیشن جو ہے ٹیکنیکلی جو سیشن نہیں ہے، کچھ باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ دوستوں سے. ان میں سے کچھ باتیں جو ہوں گی وہ چٹپٹی سی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی پھپھے کوٹنیوں کے انداز میں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ادبی اور شعری، آپ اس کو بلاگ کنسیڈر کر سکتے ہیں. مجھے لگا کہ مجھے یہ باتیں ضرور کرنی چاہیے، اور دوستوں کے سامنے کچھ باتیں جو ہیں جو ایک مخصوص مسئلے سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ دوستوں سے یہ پورے نیک نیتی سے اور پورے دل سے یہ اقرار کرنا چاہوں گا کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد، کوئی ذاتی مقصد، کوئی ذاتی جلن، کوئی ذاتی غصہ، اس طرح کی چیزیں کچھ بھی شامل نہیں ہیں. مجھے مورلی لگا کہ اخلاقی طور پر مجھے لگا کہ یہ مجھے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو سامنے لانی چاہیے. اس میں بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مجھے زندگی میں کچھ مشکل مقامات پر کیرکیگارڈ جو ہے اس کی رہنمائی حاصل رہتی ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ میری مشکل جو ہے وہ تھوڑی سی اور مشکل، مطلب زیادہ بڑی مشکل بن جاتی ہے. تو آج کل مجھے بھی ڈاکٹرز نے ذہنی کام سے بالکل منع کیا ہوا ہے، اور لکھنے پڑھنے کے تمام کام جو ہیں وہ ان کی ممانعت ہے میرے اوپر. صرف زبان چلانا جو ہے وہ ڈاکٹرز نے مجھے الاؤ کیا ہوا ہے، وہ بھی اس لیے کہ مطلب میں ڈاکٹر سے بھی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا اگر میں زبان نہ چلا پاؤں. تو اگر میرے لیے لکھنا ممکن ہوتا تو میں لائیو نہ آتا، لیکن اگر میں لائیو آ کر بھی یہ باتیں نہ کرتا تو یہ باتیں ذہن سے نکل جاتی. ان میں سے کچھ یہ باتیں عین ممکن ہے کہ کچھ دوستوں کے لیے قطعاً اہم نہ ہوں، اور کچھ دوستوں کے لیے یہ باتیں محض ایک چٹپٹی سی مثالیں سی چیزیں ہوں، اور کچھ دوستوں سے لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، اور کچھ دوستوں سے مجھے توقع ہے کہ ان کے لیے شاید یہ باتیں اہم ہوں. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اپنا ایک خواب سنانا چاہوں گا جو مجھے کبھی آیا ہی نہیں ہے. جس طرح جون صاحب ایک مشاعرے کے شروع میں کہتے ہیں کہ اب میں اپنی وہ غزل سنانا چاہتا ہوں جو خود بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. وہ خواب یہ ہے کہ میں نے ایک خواب جو کہ میں نے نہیں دیکھا، وہ یہ تھا کہ لشکر یزید کے کچھ سپاہی آپس میں کھڑے ہو کے عاشور کی شام کو، شام غریباں کو، جب کہ جنگ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور امام حسین کا سارا لشکر کٹ چکا ہوتا ہے اور مولا کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے، وہ آپس میں یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ 72 غازی تھے، انہوں نے ہمیں اتنی مصیبت ڈال دی ہے، شکر ہے جنگ ختم ہو گئی اور ان کا لشکر زیادہ نہیں تھا. تو ایک لشکری کہتا ہے کہ یار باقی سب کی تو خیر ہے، شکر ہے یہ میر انیس جو تھا یہ اس عہد میں زندہ نہیں تھا اور اس فوج میں شامل نہیں تھا، ورنہ یہ 72 ایک طرف ہوتے اور میر انیس کی مصیبت ایک طرف ہوتی. تو میں ذاتی طور پر خود کو لشکر یزید کا وہی سپاہی سمجھتا ہوں کہ جو میر انیس کے ہاتھوں مارا گیا ہے. اور میر انیس پچھلے کچھ عرصے سے میں میر انیس کے مذہب پر ہوں، اور میرے لیے یہ بات بہت خوبصورت ہے اور میرے لیے یہ بات بہت اطمینان بخش ہے کہ پیغمبروں کے بعد اب ہمارے پاس یہ کیپیسٹی آ گئی ہے کہ ہم شاعروں کے مذہب پر بھی آ جائیں. تو شاعر محض وہ نہیں ہوتا ہے جو مصرے جوڑ لے، جو تک بندی کر لے، جو چند باتیں جوڑ لے. شاعر ایک مکمل شخصیت، ایک مکمل پیکج ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جدید دور میں، یہ اس دور کے آغاز میں جب ہر چیز سول رائٹس میں ٹرانسلیٹ کر دی گئی ہے، تو ہر انسان کا یہ حق فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی بن سکتا ہے. یعنی میں کوئی شے کا دعویٰ کر دوں، میں کہوں کہ میں مصور ہوں، تو ایک لحاظ سے اس بات کو میرا حق تسلیم کیا جائے گا کہ آپ سب لوگ مجھے مصور تسلیم کریں، خواہ میں کچھ بھی آڑی ترچھی لکیریں لگاؤں، کچھ بھی نقشے بناؤں، اس کے اور کوئی نہ کوئی آدمی ان میں سے کوئی نہ کوئی معنویت بھی دریافت کر لے گا.
اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں شاعر ہوں اور میں کوئی بھی باتیں کرنا شروع کر دوں، کسی بھی طرح کی کوئی بھی اوٹ پٹانگ باتیں کرنی شروع کر دوں جو کسی صنف میں نہ آتی ہوں، کسی ہیئت میں نہ آتی ہوں، تو کوئی نہ کوئی شخص اس نئی ہیئت کو بھی ایک ہیئت بنا دے گا۔ مجھے نئے تجربات کرنے سے یا تجربات کی آزادی سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جدید دور میں کوئی شخص کچھ بھی بن سکتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کسی بھی شعبے کی، کسی بھی پیشے کی، کسی بھی ٹائٹل کی، کسی بھی عنوان کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک، 1.5-2 صدیاں پہلے تک چیزوں کی ایک خاص معنویت، ایک خاص تعریف ہوتی تھی، تو شاعر کی بھی ایک تعریف ہوتی تھی، شاعر بھی ایک خاص وضع کا تھا اور ایک خاص فارم ہوتی تھی۔ میری نظر میں جو شاعر کی تعریف ہے یا جو شاعر کا امیج ہے، براڈلی سپیکنگ، وہ میر تقی میر کا ہے کہ میر صاحب فاقے سے ہیں، میر صاحب گھر سے نکلے ہوئے ہیں، دلی سے لکھنؤ پہنچ گئے ہیں، لیکن اودھ کے نواب کو وہ خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تو دنیا کا بادشاہ ہے تو میں اقلیم سخن کا بادشاہ ہوں، صحیح ہے، تو مجھے وہی مرتبہ دو کہ جو مرتبہ میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ اگر میر صاحب کو یہ پتہ ہوتا کہ شعبدہ بازی کر کے اور نوسر بازیاں کر کے وہ اچھی خاصی جاگیر لے سکتے ہیں، اچھا خاصا وظیفہ پا سکتے ہیں، تو میر صاحب بھی نا آج کل کے کئی ٹک ٹاکرز سے زیادہ ان کی اہمیت ہوتی۔ تو دکھ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا چورن بیچنے کے لیے، لوگوں نے اپنی پھکی بیچنے کے لیے ان قدیم شعبوں کو، ان قدیم چیزوں کو بالکل بے عزت کر دیا۔ اس حوالے سے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کچھ جو بالکل ماورائی پیشے ہیں وہ خدا نے دنیا سے اٹھا لیے ہیں، کہ پیغمبر آنا ختم ہو گئے، ولی آنا ختم ہو گئے، امام آنا ختم ہو گئے، حتیٰ کہ جادوگر آنا ختم ہو گئے، ورنہ یہ لوگ بڑے بے عزت ہو رہے ہوتے، کیونکہ آج کل تو دیکھیں کوئی بھی کچھ بھی بن سکتا ہے۔ تو کیرکیگارڈ کی جو میں نے بات شروع کی تھی، کیرکیگارڈ کا ایک مختصر سا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہماری بات جو ہے، کیونکہ دیکھیں میں کسی بھی قسم کی تیاری تو خیر کیا چاہیے ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی آؤٹ لائن، کسی بھی قسم کے ذہن میں پیٹرن کے بغیر بس آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے آ پہنچا ہوں، کیونکہ کوئی خطاب کرنے نہیں آیا ہوں، اور نہ ہی مجھے کوئی ٹیلا میسر ہے، اور نہ ہی مطلب میں کسی اوٹ کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں۔ لشکر تو میرے بہت قریب موجود ہی ہے یہاں پہ پنڈی میں، تو مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جن بھائیوں کو وہ باتیں سمجھ آ گئیں ان کے لیے مجھے لگے گا کہ میرا مقصد پورا ہوا، اور جن کو سمجھ نہیں آئیں گی انہیں چلو میری زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کیرکیگارڈ زندگی میں بہت ذلیل رہا ہے، اور موسٹلی اپنے ہاتھوں ذلیل رہا ہے، یہاں تک کہ ایک اس کی زندگی کا ایسا شعبہ تھا کہ جہاں پر وہ ذلیل ہونے سے بچ سکتا تھا، جو کہ اس کی محبت تھی، جو اس نے بڑی ہی دل سے ریجینا جس سے اس نے منگنی کی تھی۔ تو جب اس کی زندگی کا ایک شعبہ، یہ ایک پہلو کامیاب ہو گیا اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو اس کو اس میں ناکام کرے، تو اس نے وہ منگنی خود ہی توڑ دی۔ تو کیرکیگارڈ نے اپنی زندگی میں تقریباً ہر قسم کا ضروری اور غیر ضروری محاذ ہر وقت کھولے رکھا، صرف ایک اندرونی قسم کے، ایک اندرونی آواز کے اوپر جو سوکریٹس کو بھی آتی تھی، صرف ایک غیر مرئی اور غیر واضح قسم کی اخلاقی بوجھ جو اسے محسوس ہوتا تھا۔ تو مجھے تھوڑی سی اندرونی آواز بھی آتی ہے، تھوڑا سا یہ اخلاقی بوجھ مجھے محسوس بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تھوڑی سی طبیعت میں خدا تعالیٰ نے شرارت بھی رکھی ہے، ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی شرارت کرنے کا بھی دل کرتا ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے بعض اوقات ہماری شرارتوں کو بھی اخلاقی لبادے میں چھپا دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کل پرسوں چند دن پہلے وہ کیا شعر ہے کس کا، عبید اللہ علیم کا، میں نے کن لوگوں سے نفرت کی، میں نے کن لوگوں سے پیار کیا۔ تو
کچھ لوگ ہیں جن سے جو مجھے اچھے لگتے ہیں، جن سے مجھے پیار ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو مجھے ایک اور حوالے سے اچھے لگتے ہیں، ان لوگوں سے مجھے زیادہ پیار ہے. ان سارے لوگوں کو آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں. لیکن کسی شخص سے میری دشمنی نہیں ہے. نیٹشے کا قول ہے کہ میں صرف کامیاب اور فتح مند چیزوں کے اوپر دعویٰ بولتا ہوں، اور اگر ضرورت ہو تو میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہوں تاکہ میں ان پہ دعویٰ بولوں. تو ابھی تک میری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ مجھے دعویٰ بولنے کے لیے نا کوئی ایسی چیز ملی نہیں ہے. جو چیزیں ملی ہیں نا وہ ماضی میں گزر گئی ہیں. تو بعض احباب جو ہیں وہ میرے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے جناب قبلہ و کعبہ اعلیٰ حضرت علی اکبر ناطق صاحب سے کوئی ذاتی قسم کی پرخاش ہے، یا مجھے کوئی ان سے ذاتی خلش ہے. حاشا و کلّہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات تو مجھے یہ لگتا ہے کہ در پردہ انہیں غیر سے ہے ربط نہانی، ظاہر کا یہ پردہ ہے کہ پردہ نہیں کرتے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سم واؤ ناطق اور میں ایک ایسی میٹرکس میں ہیں کہ جہاں پہ ہم دونوں آپس میں لاک ہوئے ہیں اور دونوں ہی بیسکلی نہ پلے کر رہے ہیں. تو ناطق صاحب سے اپنی تمام تر محبت اور اپنی تمام تر ان سے اپنی دلچسپی کے اظہار کے بعد میں کچھ چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے بیسکلی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں میر انیس کے اوپر، اور دو لوگوں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے محبوب ہیں. ان میں سے ایک میر انیس ہے، میرے علاوہ بہت سارے لوگوں کے محبوب ہیں. دوسرے احمد جاوید صاحب ہیں، میرے علاوہ کئی لوگوں کے محبوب ہیں. خدا تعالیٰ ان ایسے بزرگوں کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر قائم رکھے. تو میں دوسرے جو دو لوگ ہیں ان میں سے بھی میں ان دونوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. ایک جناب اختر عثمان صاحب ہیں. اختر صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، نو ڈاؤٹ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت ہی خوش اخلاق، یاروں کے یار اور وفادار قسم کے آدمی ہیں. میری کئی دفعہ اختر صاحب سے ملاقات رہی ہے، اور کافی لمبی گپ شپ بھی رہی ہے اختر صاحب سے. اور ایک ڈیرہ دار قسم کے آدمی ہیں، ان سے مل کے مزہ آتا ہے. آخری ملاقات کوئی 1.5 سال پہلے ہوئی تھی میری ان سے. تو اس کے بعد میری ملاقات تو نہیں ہوئی، بس چلتے پھرتے ایک جگہ پہ ہماری بات چیت ہوئی. تو خوب آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، شاعر بھی یقیناً اچھے شاعر ہیں. لیکن سچ بتاؤں تو جب سے اختر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ انہوں نے میر انیس کے کسی نامکمل کام کو مکمل کر دیا ہے، اور ان کے حواریوں نے فوراً اس پر سبحان اللہ بھی کرنے شروع کیا ہے، میں اپنی پوری ایمانداری اور اپنی طالب علمانہ خودداری کے ساتھ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میری نظر سے اختر صاحب کا مقام جو ہے نا وہ یکلخت گر گیا ہے، بلکہ ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اختر صاحب کا سارا کام صفر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے یہ اس قدر بھونڈا، اس قدر لغو اور اس قدر جاہلانہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مجھے مرنے کے بعد کسی خدا کے روبرو ہونے کا، کسی قیامت حشر نشر میں کھڑے ہونے کا قطعاً کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے شوق ہے کہ کوئی ایسا سین ہو. لیکن مجھے اگر مرنے کے بعد کسی چیز سے خوف آتا ہے نا تو وہ اپنے بزرگوں کو منہ دکھانے سے خوف آتا ہے. وہ بزرگ کون ہیں؟ وہ میر تقی میر ہیں، وہ میر انیس ہیں، وہ ہمارے اس طرح کے مشاہیر ہیں. تو دیکھیں اگر مجھے مرنا ہے، اور اگر مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور اگر پہلے کے لوگ دوبارہ اٹھ چکے ہیں، تو مجھے میر انیس کو منہ دکھانا ہے. مجھے نہ صرف میر انیس کو منہ دکھانا ہے بلکہ مجھے میر انیس کی اس پوری روایت کو منہ دکھانا ہے جس کے اوپر کلام ممکن ہی نہیں ہے. تو اختر صاحب سے اپنی تمام تر عقیدت، اپنی تمام تر محبت کے باوجود بھی بہرحال میں اپنا فرض جو ہے وہ میر انیس کی وکالت سمجھتا ہوں، اور اس میں قطعاً کوئی دشمنی کا رنگ نہیں ہے، قطعاً کوئی ضد کا رنگ نہیں ہے. محض طالب علمانہ انداز سے ایک بات بڑھانے کی ایک کوشش ہے. تو اختر صاحب نے
کچھ عرصہ پہلے جب ان کے مرثیے شائع ہوئے اشک آباد کے نام سے، یقیناً وہ اچھے مرثی ہیں، اگر وہ میر انیس کے نامکمل کام کو مکمل کرنے کی ازیان نہ اس کے ساتھ شامل کرتے تو ان مرثیوں کی کچھ نہ کچھ وقت ضرور تھی. لیکن اب وہ مرثیے ہمیشہ اگر یاد بھی رکھے جائیں گے تو اس حوالے سے یاد رکھے جائیں گے کہ انیس کا ایک بھونڈا تقابل ہوگا جس کے ساتھ وہ یاد رکھے جائیں گے. دکھ کی بات لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے احباب کی، میں اختر صاحب کی ان مرثیوں کے اوپر ایک نیم مختصر سا بے ربط سا ایک مضمون لکھ چکا ہوں، اور اختر صاحب کا یہ بڑا فن ہے کہ اس مضمون کے بعد بھی جب وہ مجھے ملے تو وہ مجھے زیادہ محبت سے ملے. میں اختر صاحب کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں اس میں سے عاشق اللہ یہ گمان نہ کیا جائے کہ میں کسی بھی طرح سے ان کی عزت میں کوئی کمی سمجھتا ہوں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اختر صاحب بہت بڑے آدمی ہیں اور یہی تو مسئلہ ہے، وہ اتنے بڑے آدمی ضرور ہیں کہ انہیں اپنے مرثیوں میں میر انیس کے ساتھ سینگ پھنسانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس سینگ پھنسانے کے بعد اب ظاہر ہے بھائی ہم تماشبین بھی ہیں، خدا نے تماشبینوں والی فطرت بھی ہمیں رکھی ہے، تو ہم اب اختر کا مقابلہ تو دیکھیں گے نا میر صاحب کے ساتھ، تو وہ مقابلہ خیر کیا ہونا ہے، وہ تو شروع ہوتے ہی ختم ہو چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ اختر صاحب نے جب یہ دعویٰ کیا، ہمارے دوست شاید صلاح الدین درویش صاحب ان کا انٹرویو کر رہے تھے اگر مجھے یاد ہے درست طریقے سے، یا غالباً انڈیپینڈنٹ اردو یا کسی اور چینل کے کوئی صاحب، وہ ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، اس بات کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو بہت کم لوگ تھے، عارف امام صاحب ان میں سے شاید واحد آدمی ہیں جو میرے ذہن میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو محسوس کیا اور اس زیادتی کو محسوس کیا کہ جو بے حیائی اور ڈھٹائی کی حد تک بڑی ہوئی زیادتی ہے. تو جو ہلکا ہے اختر صاحب کا، انہوں نے نہ صرف اس بات کو سیلیبریٹ کیا بلکہ اس بات کو چیرش کیا. اس بات سے ان کی یاری تو ثابت ہوتی ہی ہوتی ہے، ان کی ادب فہمی بھی ثابت ہو جاتی ہے. خیر یاروں کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. 2-4 دن پہلے احمد جاوید صاحب اکیڈمی ادبیات میں اختر عثمان کے فن شعر کے اوپر ان کی گفتگو تھی، میں شریک نہیں ہو سکا، حالانکہ احمد جاوید جب اس شہر میں موجود ہوں تو یقین کریں میرے لیے وہ شہر میں سب سے اہم آدمی ہوں گے. میں بہت خواہش کے باوجود بھی ان سے مل بھی نہیں سکا کچھ آ کے وہ سیشن اٹینڈ کر سکتا. مجھے قطعاً علم نہیں ہے کہ انہوں نے اس سیشن میں کیا بات کی ہوگی. اس سے پہلے اختر صاحب جو ہیں وہ بھی احمد جاوید کے فن شعر کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں. وہ ویڈیو میری نظر سے گزری ہے لیکن میں نے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہے. خیر بنیادی بات یہ ہے احمد جاوید ایک خاص وجہ کے آدمی ہیں. وہ جب کسی چیز کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس چیز کی اچھائی کو، اس چیز کے اچھے پہلوؤں کو سامنے لانے کی وہ بڑی بہترین اور بھرپور کوشش کرتے ہیں. اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ جاوید صاحب سے بالمشافہ ملاقات میں یہ پوچھا کہ حضرت آپ کی رائے، خود آپ کی شاعری کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو آپ نے نہایت بے تکلفی سے اور نہایت اخلاص سے فوراً یہ جواب دیا کہ وہ اپنی تمام شاعری کو محض بکواس اور بالکل ردی سمجھتے ہیں. اب یہ ان کا انکسار بھی ہو سکتا ہے، ان کا طرز ملامت بھی ہو سکتا ہے. اور بقول مشفق خواجہ جب جون نے کہا تھا کہ بھائی میں تو اپنے آپ کو شاعر ہی نہیں سمجھتا، تو مشفق خواجہ بولے کہ جون صاحب ایسی باتیں کرنے سے ڈرنا چاہیے. اہل دنیا جو ہیں وہ آپ کی 10 باتوں سے انکار کرنے کے باوجود ایک بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں. تو خیر عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جاوید صاحب شاید اپنی ذات پر تنقید کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ باقی لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ وہ تنقید کرتے ہوئے بھی اس طرح سے اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہوں. یہ ان کا ایک خاص اخلاق ہو سکتا ہے، ان کی کچھ خاص مجبوریاں ہو سکتی ہیں. سلیم احمد کے وہ جانشین ہیں، سلیم احمد کے سلسلے کے وہ آدمی ہیں. سلیم ایک اور طرح کے شخص تھے. سلیم کے ہاں تعلق اور جو تعلیم ہے وہ تھوڑا سا الگ الگ معاملات تھے. سلیم بہت مخلصانہ اور بہت گہرا تعلق رکھنے کے باوجود بھی بہت بے رحم تنقید کرنے کے آدمی تھے.
تو جاوید صاحب ظاہر ہے اگرچہ وہ مولوی سلیم احمد کے لونڈے تو کہلاتے ہی ہیں کافی عرصہ پہلے سے، لیکن جاوید صاحب کی تنقید میں میری ذاتی رائے میں وہ رنگ نہیں، وہ پہلو نہیں آ سکا، اور جاوید صاحب کی تنقید کے اندر بھی یا ادب پر ان کی گفتگو کے حوالے سے بھی وہی خاص ملائمت اور نرمی موجود ہے۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے اختر عثمان صاحب کے فن شعر پر بھی یقیناً گفتگو کی ہوگی، اور جب اس حوالے سے وہ گفتگو کریں گے تو روایت میں اختر عثمان کو فٹ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اختر عثمان کے فن شعر میں سے اچھی باتیں نکالنے کے لیے یا اختر عثمان کو اچھا شاعر ثابت کرنے کے لیے ہمیں احمد جاوید کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام کوئی بھی ادب کا نسبتاً ڈیسنٹ سا طالب علم کر سکتا ہے۔ اختر عثمان یقیناً اتنے اچھے شاعر ضرور ہیں کہ انہیں اچھا شاعر ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اختر عثمان کے پرابلمز ڈسکور کرنے کے لیے یا اختر عثمان کے جو فن شعر کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جس کام کے لیے بوجہ جاوید صاحب میری ذاتی رائے میں مناسب آدمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب میں یہ بات بتاتا چلوں کہ میں نے جاوید صاحب کی گفتگو نہیں سنی ہے۔ اب اختر عثمان صاحب کے فن شعر پہ اگر بات کی جائے تو میری ذاتی رائے میں اس میں تین چیزیں ضرور شامل ہوں گی۔ ایک تو اختر صاحب کی اردو شاعری جس میں ان کی غزل گوئی ہو جائے گی بنیادی طور پر، دوسرا ان کے ہاں جو فارسی روایت سے ان کا تعلق ہے جس پر جو کہ وہ بہت واضح ہے اور جس پر غالب کی طرح اختر عثمان بھی بہت خوش اور بہت مغرور رہتے ہیں، اور تیسرا اختر صاحب کی جو ہے مرثیہ گوئی۔ اب اختر کی غزل گوئی کے اوپر کوئی 10 میں سے 5 لوگ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اختر کی فارسی شاعری کا مقام کیا ہے اور فارسی روایت کے اندر اختر کہاں پر آئیں گے، وہ اس پر بات کرنے کے لیے شاید ہمارے پاس 10 میں سے کوئی ایک آدمی موجود ہو۔ جاوید صاحب اگر چاہتے اور جاوید صاحب اپنے اندر ایک خاص طرح کا وہ سلیم احمد والا رنگ لے کر آتے تو جاوید صاحب اس کے لیے بہت موزوں آدمی تھے کہ وہ ہمیں بتاتے کہ اختر صاحب کی جو فارسی شاعری ہے یا فارسی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ دوسری بات جو اختر صاحب کی مرثیہ گوئی ہے، مرثیہ نگاری ہے، اس کے اوپر اب دیکھیں پنجاب میں مرثیہ نگاری تقریباً نایاب ہے، اور اختر نے جو اپنا سلسلہ براہ راست انیس سے جوڑا ہے بلکہ انیس سے بڑھا دیا ہے، تو اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ مرثیہ کو جاننے والے لوگ بہت کم ہیں۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اختر صاحب کی غزل گوئی سے ہٹ کر ان کی فارسی شاعری یا ان کی جو فارسی فلیور ہے وہ اور ان کی مرثیہ نگاری اس پر گفتگو بہت لازم تھی۔ میں نہیں جانتا کہ جاوید صاحب نے وہ گفتگو کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن اب دیکھیں فارسی شاعری نہ تو میرا میدان ہے اور نہ ہی میری ایکسپرٹیز ہے اس میں۔ اختر صاحب کی مرثیہ گوئی جس میں ان کا جو دعویٰ ہے کہ انہوں نے انیس کا کام مکمل کیا، خدا نہ خواستہ انتہائی اخلاق کے ساتھ ہی میں اس دعوے کو کہوں تو یہ ابو جہل سا دعویٰ ہے، اس کے علاوہ اس دعوے کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے اساتذہ موجود ہیں، وہ یہاں پہ سن سکتے ہیں، اس بات کو کر سکتے ہیں۔ عارف امام صاحب اگر اس گفتگو کو کبھی سنیں، وہ بڑے موضوع آدمی ہیں اس پر بات کرتے ہوئے۔ ڈاکٹر ہلال نقوی اس پر بات کر سکتے ہیں، اس طرح کے لوگ اس پر بات کر سکتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اختر عثمان کے فن شعر کے اوپر گفتگو جو ہے وہ ان کی فارسی شاعری اور ان کی مرثیہ گوئی کے اوپر رائے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فارسی شاعری پر جاوید صاحب بات کر سکتے تھے، آئی ڈونٹ نو انہوں نے کی ہے یا نہیں کی۔ مرثیہ گوئی کے اوپر میرے جیسا ایک انیس کا نیاز مند، ایک انیس کا پرستار، ایک انیس کا کلمہ گو جو ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ بات ہی قطع نظر ہے، یہ بات قیاس سے باہر ہے کہ انیس اور اختر عثمان کا کسی حوالے سے کوئی تقابل بھی ہو سکتا ہو، کوئی موازنہ بھی ہو سکتا ہو کجا کہ یہ کہا جائے کہ اختر نے انیس کا کام مکمل کیا۔ بہرحال دکھ کی بات یہ ہے کہ جب اختر صاحب نے یہ بات کی تو لوگ بڑے بڑے جو ادب کے گرو ہیں، سو کالڈ گرو، دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے، ان لوگوں نے اس بات کو انڈورس کیا۔ اس میں زیادہ دکھ کی بات ہے کہ کئی شیعہ بھی شامل ہیں، یہ زیادہ دکھ کی بات ہے کہ اس میں کئی شیعہ بھی شامل ہیں۔ اب پیدائشی شیعوں کے اپنے مسئلے ہوں گے، تو جب اختر نے انیس سے بڑا ہونے کا دعویٰ کیا تو کسی شخص کو اس پر کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اب لیکن کل پرسوں جو اختر صاحب سے غلطی ہوئی ہے نا،
خدا کی قسم وہ ایک خودکش غلطی تھی کہ اختر عثمان اس قدر بھولے اور پیارے آدمی ہیں، یہ ان کی خوبصورتی ہے، ان کی شخصیت کی خوبصورتی ہے کہ انہوں نے اپنے فن شعر کے اوپر گفتگو کے لیے احمد جاوید کو مدعو کیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ علی اکبر ناطق کی جو تلوار ہے وہ آج کل احمد جاوید کے خلاف نیام سے نکل چکی ہے، بلکہ نیام سے کیا نکل چکی ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ نیفے سے نکل چکی ہے۔ اختر عثمان پر کوئی بھی اور شخص گفتگو کرنے کو آ جاتا، علی اکبر ناطق صاحب کو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، یقیناً کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ میں آپ کو چند جو ہے یہ مضمون جو ہے یہ نیا ایک روزن پہ چھپا تھا، اختر عثمان کا چراغ زار تبصرہ کتاب از علی اکبر ناطق، چند اس میں سے سطر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اختر عثمان کی قلم رو میں لفظ دست بستہ ہنر آفرینی کی فریاد کرتے ہیں اور وہ انہیں جوہر تازہ کی تراش دینے کا فن جانتا ہے۔ اختر عثمان ایک ایسی یاقوت کی بستی کا شاعر ہے جو کبھی خسف و خس کی دریوزہ گری پر آمادہ نہیں ہوتا، چاہے اس راہ میں اسے بازار شہرت کی بخششیں ہی کیوں نہ کی جائیں۔ بے ہنر سے داد لینے کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتا اور بے توفیقوں سے رسم و راہ نہیں کرتا کہ ان کی گرانی اس کی لطیف طبیعت پر گراں ہے۔ اختر عثمان کے لفظ کی بندش احساس کی روشنی میں کند کر روح کا مرکب بنتی ہے۔ مصرع چست ایسا کہ سر منڈل کے تار بجنے لگیں، لفظ گراں قدر ایسے کہ ہیرے کی سبکی پر ترس آئے اور جن سے تخیل ایسی کہ پرے جبرائیل پرواز سے تھکے مگر بلندی تخیل پر نہ پہنچے۔ اختر عثمان کی تمام کتابیں میری نظر سے گزری ہیں اور میں نے انہیں دل کی محبت اور روح کی گہرائی سے پڑھا اور ذمہ داری سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ عامیوں کے شاعر ہیں ہی نہیں۔ ان کی لفظ پروری کو وہ سمجھے جو میر و غالب کے شعر کا احاطہ کر چکا ہو اور انیس کے منبر معنی کو چھو چکا ہو اور لفظ کی ماہیت جمال سے واقف ہو۔ اختر عثمان نے اس کتاب میں یہ ناطق صاحب نے اختر عثمان پر ایک مضمون لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے جب وہ اختر عثمان پر خود گفتگو کر رہے تھے۔ تو ابھی جب کل پرسوں آ کے احمد جاوید نے اختر عثمان کے اندر تقریباً یہی چیزیں ڈسکور کیں تو ناطق کو، علی اکبر ناطق صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی، مطلب ناطق صاحب کو یہ محسوس ہوا اور انہیں لگا کہ نہ صرف اختر عثمان ایک گھٹیا یا معمولی سے بھی کمتر شاعر ہے، بلکہ احمد جاوید جو ہے وہ احمد جاوید کو انہوں نے ایک ایسی چمگادڑ قرار دیا کہ جو سورج کی کرنوں کے اندر سے تمیز نہ کر سکے۔ یہ علی اکبر ناطق کی تازہ پوسٹ جو ہے کچھ دن پہلے کی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے کئی دوست جو ہیں وہ یہ پوسٹ سینڈ کر چکے ہیں اور جانی یہ رومانوی نثری نظم بھی نہیں ہے، یہ تو مجھے کوئی خاص قسم کا ASMR ٹائپ سین لگ رہا ہے۔ یہ آپ جو ہے وہ ایک روزن کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر جملے جو ہیں وہ اس قدر کھینچے ہوئے ہیں کہ یقین کریں کہ وہ کسی مستری کا کام ہو سکتا ہے، میں وہ پورے نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ آپ لوگ اگر اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو یہ مضمون مل جائے گا جو اختر عثمان کی کتاب کے اوپر علی اکبر ناطق صاحب کا تبصرہ ہے۔ کل پرسوں بھی انہوں نے اختر عثمان کے فن شعر کے اوپر پھر تبصرہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اختر عثمان کو بالکل ہی ایک صفر سے بھی کمتر شاعر قرار دیا اور یہ فرمایا ہے کہ کسی زمانے میں انہیں کچھ مسائل کے نتیجے میں، کچھ مجبوریوں کے نتیجے میں اختر عثمان پر کچھ ایسی رائے کا اظہار کرنا پڑ گیا تھا جس کے نتیجے میں نا انہوں نے کچھ خواہ مخواہ تعریف کر دی۔ اب یہ تعریف جو انہوں نے کی تھی وہ کتنی خواہ مخواہ ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، مطلب آپ لوگ اس تعریف کو خود پڑھ سکتے ہیں، مجھے تو اس تعریف کو پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ دکھ یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت ناطق صاحب کی جو ہے یہ حالیہ پوسٹ جو گزری ہے، انہوں نے احمد جاوید صاحب کے اوپر جو کی ہے اور ناطق صاحب کے اوپر جو کی ہے، اختر عثمان کے اوپر جو کی ہے، وہ میرا لیپ ٹاپ جو ہے اس نے ہاتھ جوڑ لیے ہیں میرے آگے۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے کن چتیاپوں میں ڈال رہا ہے، صحیح ہے وہ پوسٹ کھل نہیں رہی ہے، لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے ناسخ کی ایک بگڑی ہوئی شکل قرار دیا ہے یا روایت کے اندر ایک معمولی سے بھی کمتر شاعر قرار دیا ہے، اس کے اوپر فرحت آباد شاہ وغیرہ جیسے اہم شعراء اور نقاد آ کے مطلب پتہ نہیں خورے کی گلاں کرتے رہے، سانوں کی پتہ۔ تو مجھے کئی دوست یہ چیزیں بھیج چکے تھے، اس پر میری رائے یا رائے نما جو بھی کہیں وہ مانگ رہے تھے۔ دیکھیں دوسری بات اب میں جو کرنا چاہتا ہوں، ناطق کی سطحیت، ناطق کا چھوٹا پن تو اپنی جگہ، کہ
لیکن ناطق کو اس حوالے سے معاف کر دینا چاہیے، اس حوالے سے کہ وہ بیچارہ ادب کا آدمی نہیں ہے، تنقید کا آدمی نہیں ہے، علمی معاملات اس کے بس کی چیز نہیں ہے. تو یہ عین ممکن ہے، یہی ممکن ہے، اور قرین قیاس بھی یہی ہے، اور عین انصاف بھی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے خوش ہو اس وقت اس کو کچھ بھی قرار دے دے، اور جب کسی سے ناخوش ہو اس وقت بھی اس کو کچھ قرار دے دے. لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باقی عوام جو ہے، جس میں ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، یہ لوگ خاموش رہتے ہیں، یہ لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں. مطلب دیکھیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، اور خدا مجھے احمد جاوید صاحب کا وکیل بننے سے بچائے، بلکہ خدا مجھے کسی بھی قسم کا وکیل بننے سے بچائے. وکیل بننے سے تو خدا وکیلوں کو بھی بچائے. میں صرف سامنے کی بات کر رہا ہوں جو تمام دوست دیکھ سکتے ہیں. اور اس بات کے اوپر مجھے ذاتی دکھ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس بات پر کہ اس میں جو زندہ لوگ ہیں وہ تو بے عزت ہو ہی رہے ہیں. چلو ان کا تو حق بنتا ہے، جو آدمی زندہ ہے اس کو ذلیل ہونا چاہیے. لیکن یار، جب آپ کسی شخص کو بڑا قرار دینے پہ آئیں تو آپ اس کو انیس سے بڑا قرار دے دیں، ٹھیک ہے. جب آپ اس پہ تپیں تو آپ اس کو معمولی سے بھی کمتر شاعر قرار دے دیں. مطلب یہ شاعری ہے یا آپ نے کہیں پہ کوئی مکان کا ٹھیکہ لیا ہے، کوئی دیوار کا ٹھیکہ لیا ہے کہ کل آپ نے اس جگہ پہ کھڑکی بنانی تھی، آج مالک کھڑکی سے نہیں ماننا ہے، آپ نے شیڈ بنا دیا ہے. کل وہ شیڈ پہ نہیں مانے گا، آپ کچن بنا دو گے، جہاں پہ لیٹرین بنانی تھی وہاں پہ کچن بنا دو گے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں چوتیے موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ان چیزوں کو سیریس لیتے ہیں. مطلب خدا کی قسم مجھے اس سارے مسئلے میں غصے کی صرف بات یہ ہے کہ خدا کو تو منہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا ہے. یار ہم لوگوں کو میر انیس کو منہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں میر تقی میر کو منہ دکھانا ہے، ہمیں مرزا غالب کو منہ دکھانا ہے. تو ناطق صاحب نے تو منہ وغیرہ جس کو بھی دکھانا ہے یہ وہ جانتے ہوں. اب میں آتا ہوں ایک ذاتی واقعے کی طرف جو یقین کریں بڑا افسوسناک تھا پرسنل لیول پر. سال ڈیڑھ سال پہلے جب میں ماشاءاللہ ڈھابے پر دوسری اور آخری مرتبہ گیا، اب تک کی آخری مرتبہ، روش ندیم صاحب کے ساتھ. روش صاحب میرے بڑے مہربان ہیں. وہ کبھی کبھی جب انہیں لگتا ہے کہ میں مطلب جان صاحب کی طرح اپنے کمرے میں پڑا رہتا ہوں اور بالکل مینٹل کیس ہو گئے، تو وہ مجھے کبھی کبھی گھمانے لے جاتے ہیں کہیں. تو اس پر ان کی معصومیت دیکھی کہ ایک دفعہ مجھے گھمانے کے لیے ماشاءاللہ ڈھابے لے کے چلے گئے. اس چیز سے اندازہ لگائیں. تو وہاں پہ اب ہماری گپ شپ ہونی شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے وہ اختر صاحب کا ڈیرا ہے، اختر صاحب کی وہ جو ہے وہ صوفہ کا چبوترا ہے. تو وہاں پہ سارے ملنگ صوفہ والے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں پر گفتگو ہونی شروع ہو گئی. اس سے پہلے اب میں ناطق کی پہلی پوسٹ تو پڑھ ہی چکا ہوں، اب دوسری پوسٹ کے چند باتیں آپ کو پڑھنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے وفاداری کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختر عثمان کی شاعری کو سراہا تھا، مگر یہ ایک دوستانہ تعریف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی شخص حقیقی معنوں میں اس کی شاعری کا جائزہ لینا چاہے تو میرے خیال میں اختر عثمان کی شاعری کلاسیکی شعراء اور ان میں سے بھی خاص طور پر استاد ناصح کی شاعری کی ایک نقالی ہے، اور تیسرے درجے کی نقالی ہے. تیسرے درجے کی، اب اس میں سے آگے مزید آگے باتیں چلتی ہیں. اختر عثمان زبان کی فارسی اور ہندی تراکیب کے بھاری پن سے مروب ہونے کی وجہ سے اپنے مصرے میں فلاں فلاں فلاں، اور ابھی یہ اس نے بکواس کی ہوئے ناطق صاحب نے، اس کو بکواس سے کچھ بھی علاوہ قرار دینا جو ہے وہ توہین ہوگی ان باتوں کی کہ جو لکھی گئی ہیں. آخری بات جو اس آدمی نے لکھی ہے کہ باقی رہا احمد جاوید کی اس نے اختر کی شاعری کے بارے میں کیا رائے دی ہے، تو اس معاملے میں میں یہی کہوں گا کہ احمد جاوید کو شاعری کی اتنی ہی واقفیت ہے جتنی چمگادڑ کو سورج کی سفید اور لطیف کرنوں کی خبر ہے. یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جس نے شاعری کا آغاز جو ہے نا وہ اینٹیں چھینے سے کیا ہے، ٹھیک ہے، مستری پونے سے کیا ہے، اور پھر افسانے سے کیا ہے. میں ناطق سے کوئی غصہ نہیں نکال رہا ہوں، خدا نہ خواستہ، ناطق بچہ ہے اپنا، میں تو اس کو یقین کریں اس قابل بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ غصہ نکالوں. مجھے اس میں اگر کسی حوالے سے غصہ ہے بھی صحیح تو وہ اختر عثمان صاحب کے اوپر ہے. وہ غصہ کیوں ہے وہ میں اس کی طرف آگے آ رہا ہوں. ماشاءاللہ ڈھابے پہ گفتگو ہو رہی. اب میں جب وہاں پہ پہنچا تب مجھے یہ یاد ہے کہ صلاح الدین درویش غالباً موجود تھے، زیب سید اسی وقت تشریف لائے، حسن نقوی صاحب موجود تھے، ایک دو اور مہمان موجود تھے، روش ندیم موجود تھے، اختر عثمان صاحب موجود تھے. میں ان دونوں سلیم احمد کی شاعری کے بہت ہی اثر میں تھا. تو بات سلیم احمد سے ہوتے ہوئے سوشلزم، سائنٹیفک سوشلزم، ادبی تنقید وغیرہ وغیرہ پہ چلی گئی.
تو اختر صاحب کے ساتھ ایک گپ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور میں کیونکہ اس دن نشے میں بھی تھا تو ظاہر ہے جب آدمی نشے میں ہوتا ہے تو وہ سچائی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے. تو اختر صاحب کے ساتھ نا گپ جو تھی وہ ایک مخصوص مزیدار قسم کے لوک میں آ گئی. تو غالباً زیاب سید نے یا درویش جگر نے مطلب بات کو بدلنے کے لیے یا مجھے چھیڑنے کے لیے نا ناطق صاحب کا ذکر کیا. تو میں نے کہا کہ بھائی اختر عثمان ہمارے درمیان موجود ہیں, اختر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ابھی جو تازہ ناطق کی غزلوں کی کتاب آئی ہے جس کی واحد خصوصیت مجھے یہ نظر آئی تھی کہ وہ 52 صفحوں کی ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی خصوصیت مجھے نظر نہیں آئی تھی. اپنی طالب علمانہ رائے کا اظہار جو ہے وہ میں تقریباً ننگا ہونے کی حد تک واشگاف انداز میں کر چکا تھا. تو میں نے کہا کہ اختر صاحب محفل میں آپ موجود ہیں اور آپ سب سے زیادہ مطلب اہم آدمی, یا یہ حق آپ کا ہے کہ آپ اس کے اوپر رائے دیں. اختر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی. کہتے ہیں کہ جب سبز بستیوں کی غزال مجھے ملی, یہ میرے گھر آئی تو میں نے گھر کہیں رکھ دی. تو ان کی صاحبزادی جو غالباً وہ بتا رہے تھے کہ 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے, 9ویں میں پڑھتی ہے, یہ 11ویں میں پڑھتی ہے. تو مطلب وہ کتاب گھر میں کسی ایسی جگہ پہ پڑی تھی جو کچن کے شیلف پہ پڑی تھی, فریج کے اوپر پڑی تھی, چولہے کے نیچے پڑی تھی, وغیرہ وغیرہ. میں اختر صاحب پہ بات نہیں, مطلب کہیں سامنے کی جگہ پہ پڑی تھی جہاں پہ بچے یا خواتین جاتے جاتے نا اس کی ورق گردانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اب ظاہر ہے اختر عثمان صاحب کی صاحبزادی جو ہیں وہ شعر کی پرکھ تو رکھتی ہوں گی. تو انہوں نے مطلب میرے جیسا جس کے مطلب 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپہ گری وغیرہ, مطلب وہ آدمی بھی سبز بستیوں کے خلال یا دلال پڑھ کے وہ دیکھ سکتا ہے کہ بیان چود اس میں کم از کم غزل نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس میں شاعری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور میرا چیلنج ہے مطلب اگر ناطق صاحب بھی اس میں سے غزل ڈسکور کر کے دے دیں اس 52 صفحوں کی کتاب میں, 52 صفحے میں ان کے اوپر اس کو لکھ کے دے دوں گا. ٹھیک ہے, مطلب کوئی آپ کو میرا انداز اگر لونڈوں جیسا محسوس ہو رہا ہو یا تھوڑا سا تھڑے بازوں جیسا محسوس ہو رہا ہو تو مجھے مطلب رکشی غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف, آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. تو اختر صاحب کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے مجھے کچھ دن بعد کہا کہ بابا اس کتاب کے اندر نہ کوئی مسئلہ ہے, کہ مطلب نہ غزلوں کی اس کتاب کے اندر مطلب کچھ مسئلہ ہے کہ یہ شاعری محسوس نہیں ہوتی ہے, یا اگر یہ غزلوں کی کتاب ہے نا تو مطلب آپ بھی تو غزلیں لکھتے ہیں, یہ مطلب کیا چیز ہے. مطلب ایک ادب مطلب ایک طالبہ نے جو چھوٹی عمر کی جو صاحبزادی اختر صاحب کی, وہ تک دیکھ سکتی تھی کہ اس کتاب میں, کتاب تو وہ ہو سکتی ہے ظاہر ہے وہ چھاپی گئی ہے, اس کی جلد کی گئی ہے, پھر اس کا سر ورک بنا ہے, پھر اس کے اندر ایک ٹائٹل بھی لکھا گیا ہے. اب تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ جیلم بک کارنر والوں نے اس کے اوپر غلاف بھی چڑھانا شروع کر دیا ہو. ایک تو جیلم بک کارنر والوں نے نا ماں چوت کے رکھ دیا ہے سارے ہمارے کلچر کی, خدا کی قسم. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک منگلا ڈیم اور بنانا چاہیے, خدا کی قسم. اس جیلم بک کارنر نے ہمارے ہاں کی سطحیت کو پھیلانے میں مطلب جس قدر کردار جیلم بک کارنر والوں نے ادا کیا ہے, اس کی کوئی مثال, اس کی کوئی دوسری مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی. میرے لیے وہ قابل احترام ہے. ظاہر ہے وہ تو اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اس میں منافع میں بھی جا رہے ہوں گے. ہر آدمی اپنا کاروبار دیکھتا ہے, ہر آدمی اپنا منافع دیکھتا ہے. تو بھائی میں بھی اپنا کاروبار کر رہا ہوں, تو اس میں اپنے منافع سے تو نہیں ہٹوں گا. میں مطلب دیکھیں, آپ نے کتاب بیچنی ہے, آپ نے کتاب چلانی ہے, اس کو ضرور ہے اس کو بیچیں, اس کو چلائیں, پر اس کو آپ دیکھیں مطلب صحیفہ داؤدی قرار دینے کے علاوہ بھی کتاب بیچی جا سکتی ہے. اس طرح کا کام پہلے جو ہے جملہ معترضہ بعد کسی اور طرف چلی جائے گی. ہمارے قبلہ کعبہ وجاہت مسعود صاحب کی سربراہی میں بھی یہ کام ایک بڑے پیمانے پر ہو چکا ہے. جب یہ ہم سب آیا اور یہ چیزیں آئیں نا, تو انٹلیکچوئلس کی ایک کھومیوں کی طرح جو پیدا ہوئی نا ایک سطحیت, مطلب آپ لوگوں کو اپنے کالم پڑھوانے ہیں, اپنے لنکس اوپن کروانے ہیں, تو اس بات کا اس کا یہ تعلق تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو روسو بنا دو اور کسی کو جان اسٹورٹ مل بنا دو, کسی کو رسل بنا دو. تو خیر سارے بڑے ہیں ہمارے لیے, سارے قابل احترام ہیں. تو کیا کریں بھائی, ہم تو ایک طرف سے جیلم اور دوسری طرف سے چناب میں پھنسے ہوئے ہیں. سبز بستیوں کی غزال پہ بات ہو رہی تھی, تو اختر صاحب نے جب یہ بات کی تو ہم سب لوگوں نے نا بہت ہی
مطمئن قسم کا ایک کہکا لگایا اور جس طرح مطلب سب ہنسی خوشی رہنے لگے یا بات کنکلوڈ ہو گئی، اس انداز میں یہ بات بدلی اور بات دوبارہ سے سلیم احمد، وارث سلوی اور ان چیزوں پر آ گئی۔ میں اس کے کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے، روی صاحب اور میں غالباً F6 F7 کی طرف چلے گئے۔ روی صاحب یہ جانتے ہیں کہ مجھے کس قسم کی خواتین اور کس قسم کے سموسے پسند ہیں، تو وہ مجھے کم از کم سموسے اس طرح کے ضرور کھلاتے ہیں۔ تو ہم سموسے کھانے چلے گئے، وہاں سے ہم لوگ واپس آئے تو 3-4 گھنٹے اس بات پہ گزر گئے تھے۔ میں آیا شام کو تو مجھے سرچ کرنے کا چیزوں کو نہ ایمی خواہ مخواہ کچھ شوق ہے۔ میں نے آگے فیس بک پہ لکھا اختر عثمان، سبز بستیوں کی غزال، علی اکبر ناطق، تبصرہ، کتاب، یہ کر کے میں نے لکھا۔ اس کے نتیجے میں مجھے اختر صاحب کی تحریری رائے ملی، جو انہوں نے سبز بستیوں کے غزال کے اوپر جو ان کی تحریری رائے تھی وہ نظر آئی۔ اب وہ تحریری رائے جو ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے۔ مجھے اس تحریری رائے کو نکالنے میں آپ میں سے وہ میرے بہت ہی عزیز دوست حسن نقوی صاحب کی وال سے مجھے ملی، تو اس لیے میں اس رائے پہ اعتراض نہیں کر سکتا ہوں۔ مطلب حسن نقوی ایک معتبر آدمی ہے، میں ان پہ پورا بھروسہ کرتا ہوں، تو ان کی وال سے تھا کہ سبز بستیوں کے غزال کے اوپر اختر عثمان صاحب کا تبصرہ۔ وہ جو تحریری تبصرہ تھا اس میں اختر عثمان نے سبز بستیوں کے غزال کو اردو غزل کی تہذیبی روایت کے اندر ایک نیا دھارا، اردو مطلب ایک نیا رنگ، ایک نیا آہنگ اور اس میں نئی لفظیات اور اس طرح کی وہ جو ایک مخصوص قسم کی فارمولہ تعریف ہوتی ہے نا، جو کسی بھی کتاب کی تعریف کے پیچھے، فلیب کے پیچھے لکھی جا سکتی ہے، وہ لکھی تھی کچھ 10 سے 15 صفحوں کی۔ یہاں پر وہ جو اختر صاحب کا تحریری تبصرہ تھا سبز بستیوں کے غزال کے اوپر، وہ مطلب بہت تعریف پر مبنی تھا۔ آپ یقین جانیے کہ میں سر وغیرہ پکڑ کر بیٹھ گیا اور میرے ذہن میں صرف ایک سوچ آئی کہ میں نے زندگی میں اختر عثمان کے چند شعروں جیسا ایک شعر بھی کہا ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر یہ شعر میرا ہوتا کہ شام آئے اور گھر کے لیے دل مچل اٹھے، شام آئے اور دل کے لیے کوئی گھر نہ ہو، خدا کی قسم اگر یہ شعر میرا ہوتا اور صرف یہ ایک شعر ہی میں نے کہا ہوتا تو ناطق کیا ہے، ناطق کے ہتھوڑوں کی بھی مجھے ڈر نہ ہوتا، کسی شخص کا مجھے ڈر نہ ہوتا، اور میرے دل میں جو رائے ہوتی میں وہ رائے بالکل بلا خوف اور بلا جھجک پیش کرتا۔ اختر عثمان نے تو اس ایک شعر کے علاوہ بھی 10-20 درجنوں اچھے شعر کہے۔ مجھے اس قدر دکھ ہوا، اس قدر زیادہ دکھ ہوا کہ میں نے ایک عزیز دوست کو، ایک استاد کو انہیں بتایا کہ حضرت میں تو ڈپریشن میں چلا گیا ہوں، کہ اگر ہمارے ہاں کے سب سے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی حقیقی رائے جو اس قدر واضح ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر رائے ان کی صاحبزادی بھی قائم کر سکتی ہے، اپنی حقیقی رائے جو ہے وہ ڈھابے پہ بیٹھ کے کچھ اور دیتے ہیں اور تحریری رائے کچھ اور دیتے ہیں، تو اس کے 2 مفہوم نکلتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ نکلتا ہے کہ اختر عثمان کے قد کا ہمارا بڑا تخلیق کار بھی کسی حساب سے مجبور ہے کہ وہ چند بھونڈے اور اچکے لوگوں کی ساتھ کوارڈینیشن میں چلے، یا دوسرے سطح پر اگر آپ دیکھیں، اگر میر تقی میر مجبور نہیں ہو سکا ہے، نواب ٹھیک ہے، یا میر انیس جو ہے وہ نظام حیدرآباد کے سامنے مجبور نہیں ہو سکا ہے، اور اس طرح کے آپ جو بڑے تخلیق کار ہیں دیکھیں، وہ شوپنہاور کا ایک قول ہے کہ جو ادب کے بڑے شاہپارے ہوتے ہیں وہ شہزادے ہوتے ہیں، خود ان کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں مان سکتا ہوں کہ اختر عثمان صاحب کسی بھی حوالے سے مجبور ہوں گے، یا وہ کسی بھی حساب سے انہوں نے اپنے آپ کو پابند محسوس کیا ہوگا کہ وہ ناطق کی کتاب کے اوپر اپنا درست تبصرہ، اپنا حقیقی تبصرہ جو ہے وہ نہ لکھ سکیں۔ وہ تبصرہ کہ جو وہ اپنی بیٹھک پہ، اپنے تکیے پہ، اپنے حلقے میں بتاتے بھی ہیں۔ کوئی مطلب میرے جیسا ایک شخص کے جس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ ایویں ناطق کو انگلی وغیرہ کرتا رہتا ہے، اگر وہ اس کو بتا سکتے ہیں تو وہ ادب کے حقیقی قارئین کو تو اس سے بھی زیادہ وضاحت میں بتاتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک کیرکیگارڈ کے رنگ پہ ایک مسلح غیر جانبداری کے رستے پہ ہوں۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے ذاتی طور پر کہ
ایک لمبا سلسلہ ہے. پہلی دفعہ جب مجھے ناطق صاحب سے یہ مسئلہ محسوس ہوا، اس وقت میں یوسف حسن صاحب کو نہیں جانتا تھا. یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، غالباً 2017 کی بات ہے. ان کی کوئی رینڈم پوسٹ تھی جس میں ان کی کسی بیٹھک کا حوال تھا ناطق صاحب کی کہ ہم فلاں فلاں دوست میریٹ میں ملے اور بیٹھے اور آخر میں ہم سب اس نتیجے پر پہنچے کہ یوسف حسن ایک بے غیرت شخص ہے. جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہوئی. تو مجھے اس کے نتیجے میں مجھے پتا تھا کہ یوسف صاحب بہت شریف اور بہت عالم آدمی ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ ناطق صاحب کی تو عادت ہے. پھر جان ایلیا کے اوپر گفتگو جو تھی وہ ہمارے سامنے کی بات تھی کہ جاوید صاحب کی نشست سے اٹھ کر ناطق نے جو وٹ کی وہ ہمارے سامنے کی بات تھی. تو اس پر تو ہم نے اسے پکڑ لیا. تو اب یہ تو اگلے جہان میں جب جان صاحب اسے خود پکڑیں گے نا تو جان صاحب تو پکڑتے بھی غلط جگہوں سے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور پھر اس پر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہیں بھی حسنی حسینی، تو وہ تو بھائی اس کو صحیح پکڑیں گے. تو جان اور اس کا حساب تو جو ہے وہ ہم مولا پہ چھوڑتے ہیں. احمد جاوید کے اوپر آپ بات لے لیں. احمد جاوید کو ناطق صاحب نے چمگادڑ قرار دیا. اس کے اوپر جاوید صاحب یہ چمگادڑ ہی اپنی رائے دے سکتے ہیں، میں تو کچھ نہیں دیتا ہوں. میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ احمد جاوید کو ناصبی قرار دے چکے ہیں، کئی چیزیں قرار دے چکے ہیں. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جاوید صاحب کی کسی نظم میں مسئلے ہو سکتے ہیں، اس مسئلے کی ایک تاریخ ایک تناظر بھی ہو سکتا ہے. میرا مفہوم اس سے نہیں ہے، کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ آرٹ ہے، وہ ادب ہے، وہ شاعری ہے، وہ مذہب نہیں ہے. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے، یقین کریں، میں قطعاً مذہبی رخ سے بات نہیں کر رہا ہوں، مذہبی تناظر سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ مسلم شاعری اور مسلم تہذیب کے اندر شاعری کی جو روایت ہے، ہمارے تمام بڑے شعراء نے جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. ہر بڑے شاعر نے حضرت علی کی شان میں، آپ کی آل کی شان میں اور سادات کے احترام میں. خود میں مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے شیعہ نکال دیے جائیں تو مذہب تو شاید کچھ نہ کچھ بچ جائے، ادب نہیں بچے گا ہمارے یہاں سے. مطلب میر تقی میر انیس، مطلب غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. یا پھر وہ جو تھا نقش لاہور لکھ ہے خامہ ازیاں تحریر، یا علی عرض کر ہے فطرت وسواس کریم. تو ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں. یہ تعریف کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر. اب انیس جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. خدا کی قسم میں یہ بات ایک بالکل انصاف کے تناظر سے کہہ رہا ہوں. میرا نہ تو کچھ شیعہ نہ ہی سنی، کسی بھی طرح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ناسبیت کا الزام ایک بدترین اور ایک گھٹیا سا الزام جو جاوید صاحب کے اوپر پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل لگایا جا رہا ہے، جس کے جواب میں وہ نہ صرف بالکل خاموش ہیں بلکہ انہوں نے کوئی گفتگو ہی نہیں کی ہے. اب نہ صرف وہ الزام ناطق لگا رہا ہے بلکہ ناطق کے جو پیچھے ہم نواؤں کی ایک پوری ٹولی ہے وہ سارے کی ساری لگا رہی ہے. اور اس میں صرف اور صرف ناطق کی جو خارش ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا وہ فلیپ کیوں پکڑا گیا ہے جو علامہ اقبال کے اوپر جاوید صاحب نے بقول اس کے لکھا تھا. تو اگر تو وہ فلیپ جاوید صاحب مان جاتے تو پھر ناطق مولا علی کو بھی مطمئن رکھ لیتا، ٹھیک ہے. ناطق جو ہے وہ ناسبیت کے اوپر سے بھی آنکھیں بند کر لیتا. تو دکھ یہ ہے کہ ایک آدمی جو نہ تو اچھا شاعر ہو، ٹھیک ہے، تنقید کی تو بات ہی چھوڑ دیں، فلسفے کے اوپر وہ خود اعلان کہہ چکے ہیں کہ انہیں فلسفے کا کوئی علم نہیں ہے. اچھے مستری ضرور ہوں گے، اس پر کوئی مستری رائے دے سکتا ہے، میں رائے نہیں دے سکتا ہوں، میرا میدان نہیں ہے. اگرچہ میں ان کی سنت پر چلوں تو میں ان کے مطلب ان کی عمارت سازی کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی رائے ضرور دے سکتا ہوں. جس طرح وہ اسٹیج ڈرامے بھی کہتے ہیں نا یار تو قدر ڈنگی بڑھا رہے ہو، کہنا تیری بھی تو پیڑ نس گئی سی. تو مطلب اس انداز سے اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس پر بات نہیں کروں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ناطق یہ تواتر سے کر رہا تھا ہمارے تمام احباب خاموش تھے. یہ تمام کے تمام احباب خاموش تھے، وہی احباب کے جو ہمیشہ سے ناطق کا نہ صرف سرکل ہیں بلکہ ناطق کا مقدمت الجیش ہیں. اور مجھے دکھ ہے کہ یہ سارے کے سارے ادب کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اسکالر لوگ ہیں. اور اس حوالے سے مجھے اطمینان بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جو ایک ادب کے پروفیسر ہیں نا، خدا کی قسم ان کی ادب کے بارے میں رائے کے اوپر آپ لوگوں کو کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے.
ان کے سرکل کے شاعر جو ہوگا وہ انیس سے بڑا شاعر ہوگا، ان کے سرکل کا جو صحافی ہوگا وہ کسی بہت بڑے عالمی صحافی سے بڑا صحافی ہوگا، ان کے سرکل کا بھائی ہر بندہ ہی بہت بڑا آدمی ہے، حتیٰ کہ ان کے سرکل کے جو قارئین بچیں گے ان کو کہیں گے کہ اردو ادب کے سب سے بڑے قارئین ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بندہ یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی تیری اختر عثمان کے بارے میں پہلے کیا رائے تھی، اب کیا رائے ہو گئی ہے، اور وہ محض احمد جاوید کی اس دشمنی میں کہ جو فلیپ کے نتیجے میں نکلی ہے۔ تو بیٹا اس طرح کی چیزیں تو ہم آپ کی معاف نہیں کریں گے اور آپ کی پوری طرح لیں گے، اور ہمیں اس میں مزہ بھی آتا ہے۔ اگر اس کو آپ ہماری شرارت سمجھ سکتے ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دنیا میں جو ہے وہ مکھیاں وغیرہ مارنے کے لیے تو نہیں بھیجا ہے نا، ہم لوگوں نے بھی تو کسی نہ کسی کا چیزہ لینا ہے، کسی نہ کسی کو انگل کرنی ہے۔ تو ہم آپ کے پیچھے ہیں، اور جاوید صاحب کے اوپر ناسبیت کا الزام اور اس طرح کی جو باقی بکواس لگتی رہی، اس پر ہمارے یہ سارے شرفاء، سارے شریف، سارے اچھے سفید پوش لوگ چپ رہے۔ یہ پچھلے 5 سے 6 سالوں سے چپ تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ناطق جو ہے وہ ہر آدمی کی شلوار اتارے گا، ان کی شلوار نہیں اتارے گا۔ تو ناطق نے ان کی شلوار اتاری نہیں ہے، ناطق نے ان کی شلوار پھاڑ دی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے وہ ہری چند اختر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ بھروسہ اس قدر ہے تجھ کو اختر اس کی رحمت پر، اگر وہ واقعی علی اکبر ناطق نکلا تو کیا ہوگا، مطلب نا۔ تو یہ احباب جو ہیں یہ اگر ناطق کے بارے میں شروع سے حقیقی رائے کا اپنی اظہار کرتے رہتے، دیکھیں میں ناطق صاحب کا مخالف نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی شخص کا دشمن ہوں، عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ناطق صاحب کو اپنی اچھی بری رائے جس طرح وہ واشگاف انداز میں دے دیتے ہیں، یہ بہرحال ان کی جہالت اور ان کی بے حیائی اور ان کی ڈھٹائی تو ہے ہی ہے، لیکن ان کی بہادری بھی ضرور ہے۔ دکھ یہ ہے کہ ہمارے جو واقعی عالم لوگ ہیں، مطلب یار اگر میں نے اختر عثمان جیسا ایک شعر بھی کہا ہوتا نا تو ناطق یا سبز بستیوں کے غزال، سبز بستیوں کے دلال، سبز بستیوں کے جو بھی چیزیں تھیں نا، مجھے ان سے گھبرانے کی، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیانت اور خودداری اگر ادیب میں نہیں ہے تو خدا کی قسم وہ فتنہ ہے، اور فتنہ ان سینس ایسے ہے کہ وہ اپنے فن کو رسوا کر دیتا ہے۔ یہ محض دیانت اور محض خودداری ہے۔ ایک علامہ کے شعر ہے، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اختر عثمان صاحب کا یہ فرض تھا کہ وہ بتاتے جب سبز بستیوں کا غزال کتاب چھپ کے آئی تھی کہ یہ کتاب، اس کے اندر سے غزلیں کتنی نکلی تھیں، لیکن ان کی تحریری رائے کچھ اور تھی۔ تو یہ میرا کل مضمون تھا، یہ میری کل بکواس تھی، اور یہ محض خدا کی قسم مجھے اس میں نہ تو احمد جاوید صاحب کی وکالت سے کوئی غرض ہے، اور وہ میری وکالت سے بہت بلند ہے، نہ ہی مجھے علی اکبر ناطق کی دشمنی کی کوئی مطلب اس کی خارج تھی کہ علی اکبر ناطق میری دشمنی سے بے نیاز ہے، میں اس کو دشمن نہ بھی رہوں تو وہ کوئی نہ کوئی چول مارتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی اختر عثمان صاحب کوئی رہنمائی کرنا کوئی میرا مقصد تھا۔ اختر صاحب مجھ سے بہت بڑے آدمی ہیں، وہ ان معاملات کو اب بھی بہتر جانتے ہیں۔ میں صرف اور صرف مجھے صرف اور صرف آپ سمجھ لیں کہ میر انیس اور کیرکیگارڈ کو منہ دکھانا تھا۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو پیش کر دی، کئی چیزیں ابھی بھی سامنے نہیں ہوں گی، کئی چیزیں میرے ذہن سے ابھی بھی نکل گئی ہوں گی۔ اگر میں ابھی بھی آج آپ سے یہ باتیں نہ کر پاتا، یہ باتیں رہ جاتی، یہ باتیں نکل جاتی۔ مجھے آج کل کچھ ذاتی اور نیم ذاتی وجوہات کی بنیاد پر نا کچھ بلاک لگا ہوا ہے، یا بلاک تو آپ نہ سمجھیں، مطلب میں آج کل کچھ لکھنے سے اور کچھ ان باتوں کو نا ضرورت ان باتوں پر توجہ دینے سے کچھ متنفر ہوں۔ اس کی بجائے میں مطلب موسیقی سنتا ہوں، دوستوں سے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ تو آج مجھے لگا کہ یہ باتیں اگر میں آج نہیں کروں گا تو وقت نکل جائے گا۔ تو آپ میں سے جو دوست جو ان باتوں کے اوپر کسی نہ کسی حساب سے جن کے لیے یہ باتیں اہم تھیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ دوستو ذلیل تو ہم ہو ہی رہے ہیں، فقط تو ہم ہو ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو چاہے ارباب سیاست ہوں، چاہے مطلب اس میں مشاہیر ادب ہوں، جو بھی لوگ ہوں، وہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو چوتیا سمجھتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر کوئی بھی بیانیہ ٹھوس دیتے ہیں۔ تو یار ہم لوگ ذلیل تو ہو ہی رہے ہیں، ہم لوگوں کو مطلب ہم لوگوں کی شخصیت تو سمجھی نہیں جاتی ہے،
تو یار اس پہ خدارہ یہ خودداری بہت اہم ہے. اگر ہم ان چیزوں کو بھلا دیں گے تو یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے مشاہیر کا واحد ترکہ ہے. اگر یہ چیز اتنی گری بڑی چیز ہوتی تو میر تقی میر ساری زندگی ذلیل نہ ہوتے. ہمارے بڑے بڑے عظیم ترین لوگ، ہمارے مشاہیر میں سے ایسے لوگ خدا کی قسم جن کی جوتیوں کی خاک برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ ساری زندگی ذلیل ہوئے ہیں صرف انہی خودداری کے اوپر، انہی اپنے فن کی ناز اور اپنے فن کے اوپر فخر اور اپنے فن کے اوپر پراپرلی تکبر کی وجہ سے. تو ہم فنکار تو نہیں ہیں، ہم بڑے لوگ تو نہیں ہیں، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. تو دکھ ہوتا ہے ان باتوں کا. دوستو آپ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مطلب آپ میں سے تو کئی لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے قائل بھی ہوں گے، اور یقیناً آپ میں سے تو کئی لوگ مطلب میر انیس کے علاوہ اپنے خداؤں کو اور اپنے نبیوں کو بھی منہ دکھانے والے ہوں گے. تو یار آپ کسی بھی شخص کے سامنے خدا را جو چیز سچ سمجھتے ہیں اس کو سچ سمجھ کے بیان کریں.